جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور ذوالفقار مرزا صاحب کا ابھی سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر کسی نے ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے تو مجھے نشانہ بنائے. وہ موجود ہیں لیکن اس طرح کے بیانات وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. لیکن کراچی کے حالات پہ ہم شیخ صاحب بات کرتے ہیں کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد خیر خاصے بیانات شروع ہو جاتے ہیں، دونوں جانب سے آگ بھی لگ جاتی ہے. تو یہ کراچی میں جو بیانات ہوتے ہیں اے این پی کے لے لیں، ایم کیو ایم کے لے لیں، پیپلز پارٹی کے لیں، یہ جلتی پر تیل کر کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کی جان لینی نہیں چاہیے اور ایسی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے 3-4 مرتبہ. بڑی ہولناک صورت ہوتی ہے. آدمی جتنا بھی بہادر ہو اندر سے ہلا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے موت کو قریب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس کو جھانک لیتی ہے اور موت جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلی جاتی ہے اور اس کو وقفہ دے جاتی ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ زندگی کتنی حسین ہے. کسی ایک کے مرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ اگر کسی ایک کی اے بی سی ڈی کی قربانی کے بعد قوم زندہ رہ جائے، ملک محفوظ رہ جائے، کہیں ساری قوم کی اجتماعی قبر نہ بن جائے. دیکھیں، اس ملک کو ایک نئے ڈگر پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی اس ملک کے خلاف ہر بات میں ہم سازش کہہ سکتے ہیں. ایک سوچنے کا عمل ہے، ایک فکری سوچ کا عمل ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کو باہر سے کمزور نہیں کیا جائے گا. لسانیت کی بنیاد پہ لسانیت کی، میں سول وار کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، معذرت کے ساتھ عرض کریں اگر میں آپ کی اجازت ہو. نہیں بالکل بالکل. کسی کے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. میں اپنا عقیدہ جو ہے اس پہ قائم رہوں، لیکن میں کسی اور کے، شاہ صاحب کے، زید کے، بکر کے عقیدے کو الجھاؤں. اس قدر حالت خراب ہو چکی ہے اس ملک کی. میں کوئی معاشی بات نہیں کرتا، سیاسی نہیں کرتا، کہ یہاں محلوں کے اندر، جنازوں کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک کہتا میرا مولوی پڑے گا، دوسرا کہتا میرا مولوی پڑے گا. اب ہم جو لوگ ہیں سیاسی ہیں، نہ چھوٹے بھائی کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ بڑے بھائی کا ساتھ دے سکتے ہیں. ایک گھر میں 3 عقیدے بھی ہو سکتے ہیں، ایک گھر میں 4 فقہ کی سوچیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کیا ہم اس سے بڑی سوچ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تبھی ہیں، یہ سارے ادارے، سارے معاملات، جب یہ ملک ہے، ملک کو بہت بڑی ایک بحرانی کیفیت ہے جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر رہے. ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکا رہے ہیں. بابا، یہ گنوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بندوق کا، ایک AK-47 کا یا 10 47 کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 18 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور ہمارے پڑوس میں جو اربوں اس کو دیکھے گا کون؟ 18 کروڑ عوام کا اگر دیکھے کی بات کر رہا ہوں، دیکھے گا کون؟ اس میں میں سمجھتا ہوں ویسے تو پورے ملک کے حالات ہی مانگتے تو ان کا بھی تقاضا ہے بہت کچھ چلیں، لیکن یہ جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدمی مارا جاتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک امیڈیٹ ایک ہے، کنسرننگ ہے قوم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کم از کم ایک کراچی کے حالات پر اور صرف کرائم پر اور ٹارگٹ کلنگ پر APC جو ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلائی جائیں. اس میں سندھ کے وزیر داخلہ، سندھ کے IG اور رینجرز کے چیف اور جو ایجنسیز ہیں ادر اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جو قطع نظر اس کے ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، بڑے لیول پہ، جیسے الطاف حسین ہو گئے، اسفندیار ولی ہو گئے، وہ بیٹھیں. بالکل. اور میں الطاف صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی برائے مہربانی ٹیلی فونوں پر ہی سارا کام نہ چلائیں، آ جائیں ایک دن. مطلب کوئی بات APC، ہاں کوئی بالکل انہیں کچھ نہیں کہتا. APC اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یس، APC نہیں نہ جائیں، ان کا گھر ہے، رہیں کیوں نہیں رہتے اپنے گھر پہ؟ وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں ان کی وہ چلے جائیں، مطلب ان کا اپنا گھر ہے، شہر ہے ان کا. لیکن میں APC کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تمام ریلیونٹ جو بڑے لیڈر ہیں وہ موجود ہوں، تمام ایجنسی جو جن کے پاس فیکٹ اینڈ فگر ہے کہ کیا بھائی کراچی کو کوئی انڈر ورلڈ چلا رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل پاور چلا رہی ہے ان کو. اگر تو انڈر ورلڈ اس کو چلا رہا ہے تو برائے مہربانی یہ کانسٹیٹیوشنل پاور جو ہے یہ اپنے آپ ناکامی کا بیان دے کے ایک طرف ہو جائے. مطلب کوئی اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، یا اگر انڈر ورلڈ ان سے قابو نہیں آتی یا یہ خود ملوث ہے تب بھی اس بند کمرے میں APC میں کم از کم جو پولیٹیکل ریلیونٹ لوگ ہیں، یہ جہاں پر میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے، الطاف بھائی ہوں گے، اسفندیار ولی خان صاحب ہوں گے، تو ان کو بتائیں گے. مطلب IG سندھ بتائے گا، وہ تو کمرے میں تو لحاظ نہیں کرے گا. بیٹھیں گے نا تو کوئی حل نکل آئے گا. یہ بڑے بڑے ناموں کے پیچھے جو ہے کوئی حل نہیں نکلے. لیکن میرا مطلب عوام تو چاہتے ہیں دیکھیں، جن لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے وہ لوگ بیٹھیں.
جن لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں انہوں نے کوئی حل نہیں, ان کو کوئی دیکھیں یہ ٹارگٹ کلر تو عام شہری جا رہے ہیں. خطرے والی تو شیخ صاحب پھر وہی بات ہے نا, آپ نے خود بات وہ کہی ہے کہ خطرے والے تو بیچارے ڈر سے ایک آدمی مروا دیتے ہیں اپنا ایک بیٹا بھائی, تو خطرے سے رپورٹ نہیں لکھاتے, جاتے نہیں کسی کے پاس. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ زندگی کو ایک مذاق سمجھ لیا گیا. یہ بھی کوئی یہ فخر کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو شاید بہادری کا نام دیتے ہیں اور غیرت کا اور فلاں. میں سمجھتا ہوں ابتری کا, تنزلی کا اور بے حسی کا اور قسم پرسی کا اور بے حسی تو ہر جگہ موجود ہے. ثانیہ سیالکوٹ میں کیا ہوا, لڑکوں کو مارا گیا سر عام, عوام نے کیا کیا؟ میں کل بیٹھے تھے ہم وکلات بات کر رہا تھا, ہمارے صدر محترم قابل احترام ہے ہمارے لیے, قابل احترام ہے, صدر ہے ملک کے. ان کی اپنی پارٹی کا دہشت گردی کا شکار ہو گیا یا اسیسینیٹ ہو گیا, مرڈر ہوا, کس وجوہات پہ ہوا, یا میں اس پہ میں نہیں جاتا. مطلب اس کا جنازہ تو وہ لاہور نہیں پڑھنے کے لیے آئے. ہالبروک کا, رچرڈ ہالبروک کا کیا بات ہے سر, وہ بڑی عظیم شخصیت تھے, وہ پاکستان کو چلا رہے تھے. پاکستان تو ایک سٹیٹ ہے نا امریکہ کی, تو وہ چلا رہے تھے, تو ظاہری بات ہے ان کو جانا تو تھا. رچرڈ ہالبروک تو ڈپٹی سیکرٹری تھا یا جوائنٹ تھا, پتہ نہیں ایڈیشنل تھا. اگر ڈونلڈ رابرٹ کے ساتھ بھی ہوتا تو یہ لوگ ایسے ہی جاتے اور جس طریقے سے ریسیو کرتے ہیں. امریکہ گئے ہیں, صدر صاحب کو کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا, لیکن یہاں تو باقاعدہ ان کو سلامی دی جاتی ہے. کون کہتا کہ ریسیو کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کیا ساری قوم من حیث القوم ہماری سوچ ایک ہے. ہم تیار ہیں یہ بات کہنے کے لیے کہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اور ڈرونز حملے یہ دونوں ٹارگٹ کلنگ ہیں, اور اس پہ سارے سیاستدان کٹھے ہو جائیں اور باہر نکلیں, متفق ہوں, ورنہ لوگوں کو نکلنا ہے. اب وہ جگہ آ گئی ہے کہ سیاستدان اڈا پیر بدائی پہ انتظار کر رہے ہوں گے, لوگ نکلے ہوں گے. بڑی اہم بات کی. آخری بات خواجہ صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی, مسئلے کا حل کیا ہے؟ مختصراً بتائیے گا اس مسئلے کا حل کیا ہے کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کے. دیکھیں میں مختصر آپ سے گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں, اور اسی بے میری بات کا جواب ہے. گزشتہ 5 سال ایم کیو ایم نے اپنے ہوم منسٹر اور اپنے وزراء کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کا ایک کردار آپ کے ساتھ, اتنی طاقت اور اتنی زیادہ ایم کیو ایم کی اس میں ریپرزنٹیشن ہونے کے بعد نہ کوئی لسانی کلنگ ہوئی, نہ کسی تھانے کا گھیراؤ ہوا, نہ کوئی مخالفین کا قتل عام ہوا, نہ کوئی لسانیت کا ایجنڈا تھا, اغوا برائے تاوان بھتہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. 2002 سے پورا میڈیا اس وقت یہ 50 چینل پاکستان کے 2002 سے مانیٹر کر رہے ہیں پوری سیاسی. حل کیا مسئلے کا حل؟ دیکھیں مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیوں میں جانتے بوجھتے ان آئیڈینٹیفائڈ جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں. ایف آئی آر کٹواتے رہے آپ. ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ راتوں رات آتے ہیں, صبح چلے جاتے ہیں. ہمارا ووٹر, ہمارا ورکر, آئیڈینٹیفائڈ ورکر یہاں موجود ہے, اور یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا ایم کیو ایم سے تعلق اگر نہیں بھی ہے اور کراچی میں قتل عام ہو رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹ لاس ایم کیو ایم کا ہوتا ہے, اور یہ جانتے بوجھتے کیا جا رہا ہے تاکہ کراچی کی معاشی حالات کو آپ کہہ رہے ہیں خراب کیا جائے. لیکن اس میں تمام سب جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سمجھداری کا بالکل مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ اظہار الحسن صاحب, شیخ رشید صاحب, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں کراچی کے حالات کے حوالے سے بات ہوئی, اور سیاستدانوں نے اور سیاسی پارٹیز نے اگر سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو عوام خود ہی سڑکوں پر نکل کر اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.